مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ حضور کو دیکھا، اللہ کے محبوب خود اس کی تیمارداری کرنے جاتے. ویسے یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہم دیندار لوگوں کا، جھاڑو دینے والا بیمار ہو جائے تو ہم نہیں تیمارداری کرنے جاتے، ہم بھی تبھی جاتے ہیں جب صدر بیمار ہوتا ہے، چودھری بیمار ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا نقص ہے. الا ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام خود تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نا رات کو انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی تدفین میں، اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. وہ عورت انتقال کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا اور رات کو ہی اس کو دفن کر دیا. صبح حضور علیہ السلام تشریف لائے، اگرچہ محبوب کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، پھر بھی حضور نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، تمہارے ذمے تو تھا، کیوں نہیں بتلایا؟ عرض کی حضور آپ کا حکم ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کر دو، تو ہم نے رات کو ہی دفن کر دیا. سبحان اللہ. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. تو محبوب فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ اس کی. اللہ کرے اتنی بڑی بات ہے آپ کی سمجھ میں آئے، گویا رسول پاک اس کی قبر پہ جانے کا پوچھ رہے ہیں، یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں بتاؤ قبر کہاں ہے. عرض کی حضور یہاں پہ قبر ہے. کرتی کیا تھی وہ مسجد میں؟ او یار دیکھو تو صحیح، ذرا درجہ دیکھو، مسجد میں جھاڑو دینے والی کا مقام دیکھو. میرے رسول کریم قبر کہاں ہے؟ حضور یہ قبر ہے. تو نبی پاک قبر پہ گئے تو فرمایا دوبارہ صفحے بناؤ. حضور کیا کریں گے؟ فرمایا میں دوبارہ اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ دوبارہ جنازہ پڑھنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو، پھر جائز ہوتا ہے. چونکہ نبی پاک امت کے وارث ہیں، چونکہ حضور امت کے وارث ہیں، تو نبی پاک نے چونکہ نہیں پڑھا تھا تو فرمایا بناؤ صفحے، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا. اس بات کو سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ جو صرف مسجد میں جھاڑو دے اس کی یہ شان ہے کہ مر جائے تو حضور قبر پہ تشریف لے آتے. مسجد کے ساتھ شوق والا سلسلہ رکھیں، ذوق والا. یعنی آپ سویرے آئیں، آپ چیک کریں کہ مسجد کی ٹوٹیوں کا کیا حال ہے، دریوں کا کیا حال ہے، صفائی کا کیا حال ہے. آپ یہ شوق پیدا کریں. یعنی میں نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تو وہاں سے ٹیلی فون کر رہے تھے، موٹر دا کی کیتا جی بندہ لے آندا جے کو نہیں جے نہیں کل باندھی تو انہوں بدل لو. تنقید آپ کو پتہ ہے آسان ہوتی ہے، ویسے بھی ہمارا مزاج ہی تنقید کا بن گیا ہے. وہ بزرگ نا کہہ رہے تھے موٹر، تو ایک بندہ میرے ساتھ تھا کہنے لگا دیکھو بابے نو کی سیاپا پہ ہے، آپ ہی کو موٹر صحیح کرا لے گا تو رب کرتے آنا. میں نے کہا آپ نے غلط تنقید کر دی ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا. چلو اب آپ نے کر دیا تو عقدہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سلام لیا تو پتہ چلا کہ بابا جی نا کسی مسجد کے امام ہیں. تو وہ گھر کی موٹر کی بات نہیں کر رہے تھے، مسجد کی موٹر کی بات کر رہے تھے. یہ ذوق ہوتا ہے نا جی. میں نے دیکھا بوڑھے بندے ایمپلیفائر یہاں رکھا ہوا ہے، مشین رکھی ہوئی ہے رمضان سے پہلے اور لے کر جا رہے ہیں. گجراں والا سارا دن اتر جاتا ہے، مشین ٹھیک کراتے. تو بابا جی کہنے لگے کہ او نا پتر مشین خراب سی، موٹر خراب سی جدوں میں آیا سا تے میں ادن میری ہوں جدن آیا ادن ہی خراب ہوئی ہے. تے مینوں فکر لگی ہے نا منڈیاں نوں تے نہیں عقل ہی کوئی نہیں کہ پچھوں انہوں ٹھیک بھی کرا لیں. تو میں اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نے غلط تنقید کی ہے، تو سوچ تو صحیح کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے اگر اللہ کے گھر کا خیال رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی پاک کو گواہ بنا رہا ہے. یہ گواہی ہو رہی ہے کسی اللہ کے گھر سے بڑا پیار ہے. رب کریم کے گھر سے محبت کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. عرش کا سایہ اللہ اسے دے گا جو مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے. مسجد سے پیار کریں، محبت کریں. مسجدیں بنانے والے لوگ مل جاتے ہیں، پیار کرنے والے تھوڑے ملتے ہیں جو مسجد کو سجائیں اور پھر بتاتے نہ پھریں کہ میں جی اس وڈی سرگی اٹھنا، مسیطے جاننا، میں ہی تالا کھولنا، مولوی ہوں تو میں 5 بازاں دینا تاں ہوں دینے. یہ پھر یہ کہانیاں نہ سنائے. وہ کام کرے
ڈیوٹی کرے، پیار کرے، مسجد آئے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس کے باوجود حضور جب سفر پہ جانے لگتے تو پہلے مسجد آتے، 2 نفل پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے گھر نہیں جاتے، مسجد آتے، 2 نفل پڑھتے، یعنی ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ پھر بھی فرماتے، مطلب یہ کہ مسجد میں دروازہ کھلتا ہے، اس کے باوجود ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے مسجد۔ اب کو بندہ کہہ سکتا تھا کہ آپ تو رہتے ہی مسجد میں ہیں تو الگ سے مسجد جانے کی ضرورت؟ تو رسول کریم نے مسجد سے دلچسپی پیدا کی، پیار کیا، لہذا مسجد کے ساتھ پیار کریں۔ جب میری طرح کا کوئی بندہ جس کو 5-7 لوگ جاننے والے ہو جاتے ہیں نا تو وہ مسجد کا دھیان نہیں کرتا، مولوی بھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ میری طرح کو تھوڑا بہت باہر اندر جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ مطلب کسی کو فون کر دیا کبھی وہ تربوا نہیں کھول دے، ٹائم نہیں کر دے۔ لیکن کچھ بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا شوق ہوتا تھا۔ ہمارے ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب، ان کا یہ طریقہ میں نے دیکھا کہ رات کو جب تک مسجد بند نہیں ہوتی تھی مسجد میں رہتے تھے، اور جمعے والے دن وہ صفیں بچھایا کرتے۔ ویسے یہ کام ان کے عقیدت مند بھی کم ہی کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے، یہ بھی تو ان کا طریقہ ہے نا۔ تو جو طریقے ہیں وہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے یاد رکھنے چاہیے۔ تو مسجد کی صفیں، اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے تو بڑے بڑے مفتی مرید ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث یہاں حاضری دیتے ہیں، تو میں ان مسجد یہ صفاں پشاواں تے کوئی کیا کہے گا؟ تو یا وہ بھی کہہ دیتے کمیٹی والوں سے کہ میں کو تھوڑا نوکر ہوں۔ ہم کر دیتے نا فٹافٹ بات کہ کمیٹیاں تو سانس ہی نہیں لینے دیتی۔ حاجی صاحب رات کو مسجد کو بند کرتے۔ ایک جمعے میں بڑا شروع کی بات ہے، میں پڑھتا تھا تو میرے استادوں نے نا مجھے ایک فتویٰ دیا، کہنے لگے ان سے سائن کرا کے لاؤ۔ جمعے والا دن تھا تو میری مطلب یہ خواہش تھی کہ فٹافٹ نا جمعے سے پہلے ہی میں پہنچ جاؤں، سائن کراؤں اور میں نکلوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بڑا لمبا جمعہ ہوتا ہے، تو طالب علمی تھی، کچھ اتنا آداب کا بھی لحاظ نہیں تھا، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ تو میں چلا گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ شاید میں پہلے دن اس دن گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کے غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں۔ اب پیر صاحب کمرے کے اندر سے تیار ہو کے آتے ہیں ساج صبر کی، تاکہ کسی کی مطلب اسی حلیے میں نظر پڑے جو حلیہ پورا جناب بنا ہوا حلیہ۔ تو مسجد کے غسل خانے سے وہ نکلے، انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر سلوکا پہنا ہوا، پھر وہ اپنے کمرے میں گئے اور کرتا پہن کے آئے، اور پھر بابا جی کے ساتھ، ایک بابا جی تھے مسجد میں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے صفیں بچھانی شروع کر دی مسجد کی۔ تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا، تیزی دکھاتے ہیں نا ہم، کئی دفعہ شاگرد مرید یہ کرتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے کہ چلو میں پج کے حصہ پاؤں، میں دوڑ کے کہا حضور تسی چھڈو میں کرنا، کہنے نے تو بہ جا آرام نہ، تینوں پتہ ہے کہ انجلیاں بچھانیاں نے، تو نیا آیا تو بیٹھ جا۔ تو میں بیٹھ گیا آرام سے، حاجی صاحب نے صفیں بچھائیں، تو سارا انہوں نے مسجد کا اہتمام کیا، انصرام کیا، توجہ فرمائی۔ یہ دراصل یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں کام کرنے والا نہیں تھا، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بریلی شریف میں دیکھا ہے، حضرت علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب بستوی، وہاں 9 محلہ ایک جگہ ہے بریلی شریف میں، 9 محل تھے کسی زمانے میں وہاں کسی بادشاہ کے، تو 9 محلہ ایک محلہ ہے بریلی شریف کا، وہاں وہ بزرگ تھے تو صدر مفتی تھے، فتویٰ آخری انہی پہ ختم ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تامد باندھ کے مسجد میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ پیار ہے مسجد کے ساتھ بزرگوں کا، ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں مسجد کے ساتھ، اور پھر پتہ ہے ان کی قبریں بھی مسجد میں بن جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے تم نے میرے گھر سے محبت کیا تو آ جاؤ میں تمہیں رکھ بھی اپنے گھر ہی لیتا ہوں۔ میرے محبوب پاک کا مزار انور بھی مسجد کے ساتھ ہی بن گیا، تو آپ پیار کریں مسجد کے ساتھ۔ اور ایک اور بات، صرف علماء اور مشائخ نہیں، میں نے کئی خادموں کی قبریں بھی بنی ہوئی دیکھی۔ گجرات میں وہ شادی وال ایک جگہ ہے، یا شاید اس کے قریب کو جگہ ہے، وہاں میں نے ایک بزرگ کی قبر دیکھی تو بڑی لوگ وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کون سے پیر صاحب کا مزار ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب نہیں، مسجد کے خادم ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر سے پیار کیا تھا تو رب نے رکھ ہی اپنے گھر میں لیا ہے۔